الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، ہمارے دیگر مذاہب کے قائدین جو اس ڈائس پر موجود ہیں، ہمارے سیاسی رہنما جناب محمد علی شبیر صاحب، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کو ایسے سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے جہاں صرف مسلمانوں کی آبادی ہو یا جہاں غالب آبادی مسلمانوں کی ہو، وہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا جہاں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ، جہاں مختلف دھرموں پر یقین رکھنے والے لوگ، جہاں الگ الگ آستھا کے لوگ، جہاں الگ الگ تہذیب اور کلچر کے لوگ، جہاں الگ الگ عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اور اس کو اس طرح بتایا گیا کہ جب آپ مکے میں تھے اور اہل مکہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے تو اس وقت ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے سامنے صلح کا ایک فارمولہ پیش کیا، اور وہ فارمولہ یہ تھا کہ ایک دن ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کریں اور ایک دن آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے ہمارے بھگوانوں کی عبادت میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ایک ماننا اور کئی چیزوں کو خدا ماننا، خالق کو خدا ماننا، تنہا خالق کو خدا ماننا، اور پرمیشور نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے جو مخلوق ہیں ان کو بھی خدا ماننا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ملے جلے سماج میں زندگی گزارنے کا ایک اور طریقہ ہے، قابل عمل طریقہ، اور وہ ہے لکم دینکم ولی دین۔ جب ہم ایک سماج میں رہتے ہوں، ہمارا یقین الگ الگ ہو، ہمارا دھرم الگ الگ ہو، ہمارا عقیدہ الگ الگ ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملے میں دخل دیں، بلکہ ایسے سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے طریقے پر رہیں اور ہمیں اپنے طریقے پر رہنے دیں، نہ ہم آپ کے معاملے میں کوئی دخل دیں اور نہ آپ ہمارے معاملے میں دخل دیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورہ کافرون کے نازل ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ پھر جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کو غلبہ حاصل تھا، لیکن وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور رواداری کا اور انسانی رشتوں کو قائم رکھنے کا پورا خیال رکھا، اور ایک پیکٹ تیار کیا، ایک معاہدہ تیار کیا جس کو سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں آپ نے دو باتیں بنیادی طور پر تحریر کرائی ہیں۔
ایک بات یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے مذہب کے معاملے میں دخل نہیں دے گا۔ ہر آدمی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ ہر آدمی کی جان و مال اور عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہوگا۔ ہر آدمی کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اور جب مدینے پر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم سب لوگ مل کر مدینے کا تحفظ کریں گے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاہ عمل پیش کیا، جس سماج میں مختلف مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، اس سماج کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا ملک جب آزاد ہوا، جب اس ملک کا دستور بنا، تو اگر میں کہوں کہ اس دستور کی بنیاد لکم دینکم ولی دین پر رکھی گئی، اسٹیٹ کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا، لوگوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اگر میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سماج میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اسی طرح ایک ایسا سماج جس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہوں، جس میں عیسائی بھی ہوں، جس میں سکھ بھی ہوں، جس میں بدھسٹ بھی ہوں، جس میں دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی ہوں، ان میں کیسے ہم بھائی چارے کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی مقدس چیزوں کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی لیے جب اس ملک میں مسلمان آئے تو لوگوں نے ان کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ اس ملک میں ذات پات کا نظام تھا، عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، ہزاروں سال سے ذات پات کی بنیاد پر انسانوں کے ایک طبقے کو غلاموں بلکہ جانوروں کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ جب مسلمان آئے تو انہوں نے اس ملک میں انسانی احترام کی تعلیم دی، ذاتی واد کو ختم کیا، عورتوں کے ساتھ انصاف کیا۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سندھ کے علاقے میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے بعض لوگوں کی بعض مظلوم قبیلوں کی دعوت پر یہاں تشریف لائے تھے، 16 سال کی عمر تھی، انہوں نے سندھ کے علاقے کو فتح کیا، لیکن انہوں نے صرف ہندوستان کی زمین کو فتح نہیں کیا، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ اسی لیے ہمارے اس ملک کے، ہمارے اس دیش کے اتہاس میں لکھا گیا ہے، اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے بھی لکھا ہے کہ جب محمد ابن قاسم اس ملک سے واپس گئے تو لوگوں نے، عورتوں نے آنسوؤں کے ساتھ ان کو رخصت کیا، اور 200 سال تک محمد ابن قاسم کا اسٹیچو بنا کر ہمارے برادران وطن نے ان کی پوجا کی۔ ہم مسلمان جو آئے وہ اس ملک میں نفرت کی آگ لے کر نہیں آئے، وہ اس ملک میں محبت کی شبنم لے کر آئے اور دنیا کو انسانیت اور مانوتا کا سبق دیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھ، ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے رہے۔ 800 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، لیکن کبھی اس ملک میں فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ ہماری اس ریاست حیدرآباد میں 7 آصف جاہی بادشاہ آئے، ان سے پہلے قلی قطب شاہ بادشاہ آئے، قطب شاہی بادشاہ آئے، لیکن کبھی عوام میں ہندو مسلم فساد نہیں ہوا۔ انہوں نے امن و امان کو قائم رکھا، انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو جوڑا۔ اس ملک کی انسانیت، اس ملک کے بھائی چارے، اس ملک کی آپسی ہم آہنگی، اس ملک کی رواداری کو سب سے پہلے نقصان پہنچا 1857 عیسوی میں، جب یہاں انگریزوں کا قبضہ ہوا، جب انہوں نے برطانیہ کا جھنڈا لہرایا اور انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور دیرپا بنانے کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان
اور ملک کے مختلف مذہب کے ماننے والے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک نیا اتحاد مرتب کیا، ایسا اتحاد، ایسی تاریخ جو لوگوں کے دلوں میں فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اور بالخصوص جمعیت علماء ہند نے اپنی کوششوں سے اس وقت اس سازش کا مقابلہ کیا۔ پھر اس ملک کی صورتحال 1947 میں خراب ہوئی، جب تقسیم ملک کے نتیجے میں اس پورے ملک میں ہندو مسلم فسادات اور فرقہ وارانہ تشدد کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت بھی جمعیت علماء ہند کھڑی ہوئی، اس نے اس مسموم فضا میں، دشوار فضا میں امن کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہندو مسلم بھائی چارے کا لوگوں کو پیغام دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ 2014 یہ ہمارے ملک کی یہ تیسری بدقسمت تاریخ ہے، بدقسمت سال ہے کہ جس میں دوبارہ نفرت کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا گیا، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات اور شہر شہر لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کی کوشش کی جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جمعیت علماء ہند کا اجلاس بہت بروقت اجلاس ہے۔ یہ وقت کی نبض کو پہچاننا ہے۔ ہم سب کو مل کر اس آواز پر لبیک کہنا چاہیے، اپنے اپنے ماحول میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنا چاہیے، اور جو لوگ انسانی لاشوں پر کھڑے ہو کر اقتدار کی سیڑھیوں پر چڑھنا چاہتے ہیں، ان کے منصوبوں کو ناکام بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ